نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں، ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، وہ بڑا انتہائی اہم ٹاپک ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ ہاؤ کین وی ڈیولپ آور کمیونیکیشن اسکلز بائی دا ہیلپ آف سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے ہم کیسے اپنے کمیونیکیشن اسکلز کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے ملنے کا کیا طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے، ہم کیا ایسے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈسکشن تو چلتی رہے گی، اور ڈسکشن شروعات کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ قرآن کا ابتدا اور افتتاح جو ہے وہ اسی سورت سے کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کو فتح کرنے والی یا افتتاح کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم اس سورت میں سیکھتے ہیں وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ اب اگر غور کریں تو تعریف جو ہے وہ انسان دو وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ کہ ہمیں کسی انسان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، کوئی ذاتی ہمارا مفاد ہو، کوئی نہ کوئی ہمیں اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہو، تو ہم اس کی تعریف اور اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس انسان کی۔ اور دوسری تعریف کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان ان تمام تر خوبیوں کا، کمالات کا اصل میں حقدار ہو، اس میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہوں جس کی وجہ سے وہ تعریف کے قابل ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی کی تعریف کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے سلسلے میں جو ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم ان دونوں صورتوں پہ پورا اترتے ہیں۔ جب ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی، تو یہ دونوں صورتیں اللہ کے معاملے میں پوری اترتی ہیں۔ پہلی کہ ہمیں اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہم اپنی دنیاوی اغراض اور کے لیے جو ہماری حاجتیں ہیں وہ طلب کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں ہم اللہ سے فائدے حاصل کرنے کے لیے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک واقعی ان خوبیوں کا حقدار ہے، واقعی اس تعریف کا حقدار ہے، وہ خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں اور وہ بڑائی اور تعریف کے قابل ہے۔ تو سورہ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے، ایک طریقہ کار ہے جو اللہ رب العزت انسانوں کو سکھاتا ہے کہ کیسے آپ اللہ پاک کی بڑائی بیان کوئی بھی کام شروعات کرنے سے پہلے آپ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے انعام یافتہ لوگوں کا، سیدھے رستے کا، کہ آپ بھیک مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ پاک آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ جب اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں، سیدھے رستے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو نہ صرف وہ آپ کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے آپ کو۔ اور جواب کس صورت میں دیتا ہے؟ خود قرآن کی صورت میں۔ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اللہ پاک نے اس دعا کے بدلے میں جواب کی صورت میں اتارا ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا کی، تو نے مجھ سے انعام یافتہ لوگوں کا پوچھا، تو نے مجھ سے مدد طلب چاہی، تو نے مجھ سے سیدھے رستے کی بھیک مانگی، تو یہ وہ قرآن ہے جس میں میں نے انعام یافتہ لوگوں کا بھی ذکر کر دیا ہے، جس میں میں نے سیدھا راستہ اور ہدایت بھی رکھ دی ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو اس سیدھے رستے پہ چل اور انہی ہدایت یافتہ، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جا، یا اس سے منہ پھیر لے اور بھٹکے ہوئے میں سے ہو جا۔ اب سورہ فاتحہ سے ہم اگر اس کو، یہ تو دینی اعتبار سے جو ہے وہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ پاک ہمارے اس میں
ایک کمیونیکیٹ کرنے کا ہمیں طریقہ کار بھی بتا رہا ہے، ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ لوگوں سے ملنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، آپ کا کیا آداب آپ کے اختیار کرنے چاہیے لوگوں سے ملاقات کے یا کسی بھی محفل میں جانے کے اور اس کو اختتام کرنے کے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں تو اللہ پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو آپ سلامتی کی دعا کریں اس کے لیے، اپنے ملاقات کی ابتدا جو ہے وہ دعا کی صورت میں کریں، اس کو دعا دیں، سلام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک دعا ہی اس کو دے رہے ہیں، لیکن آپ اس کی زندگی درازی کی اور طرح کی بھی دعائیں آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ اس دعا دیں کسی کو ملنے کے بعد تو اس کی تعریف کریں، اس انسان کی تعریف کریں، اپنی ملاقات کا آغاز ایک اچھے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کریں، اس کی تعریف کریں۔ کیسے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے دکھ رہے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اپنی ملاقات کا آغاز جب پازیٹیو انرجی کے ساتھ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا اختتام بھی پازیٹیو طریقے سے ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہمیں جو افتتاح ملاقات کا یا جو ہمیں ہدایت کا طریقہ کار بتایا ہے، اس کی ابتدا اللہ پاک نے جو کی ہے وہ دعا کی صورت میں کی ہے، اور اس کا اختتام بھی اللہ پاک نے دعا ہی کی صورت میں کروایا ہے کہ جب آپ اپنی محفل کا اختتام کریں تو دعا کی ہی صورت میں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں آپ کمیونیکیشن سکلز بھی آپ کی ڈیولپ کی جا رہی ہیں، دعا کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور اختتام جو ہے وہ سورہ ناس پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں انسانوں اور جنات کے وسوسوں سے اور ان کے شر سے بچا۔ اختتام بھی آپ دیکھ لیں، پہلا افتتاح دیکھ لیں اور اختتام بھی دیکھ لیں، دونوں دعائیہ کلمات پہ ہیں۔ تو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنی محفل برخاست کریں یا ابتدا کریں اپنی محفل کا تو دعائیہ کلمات اور تعریف سے کریں، اور جب آپ اپنی محفل برخاست کریں تو دعا کی صورت میں کریں، اللہ پاک سے پناہ کی صورت میں کریں کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ان انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے جن سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنی محفل کا اختتام جو ہے وہ ایک دعا سے ہی کرتے ہیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں۔ بہت شکریہ۔